بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ تطہیر 24 ذی الحجہ 9 ہجری، آیہ مباہلہ 25 ذی الحجہ 9 ہجری۔ ایک دن پہلے آیہ تطہیر، ایک دن کے بعد آیہ مباہلہ۔ تمہیں اگر چادر میں چھپے ہوئے پنجتن سمجھ میں نہیں آئے تو ہم میدان میں لا کے دکھا دیتے ہیں۔ یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن میں، جسم میں نہیں، اس لیے کہ جسم میں سر شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ ہمارے بدن پہ ضعف آ سکتا ہے، سر پہ نہیں آ سکتا، ہمارے ذہن پہ ضعف نہیں آ سکتا۔ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کر دے دو۔ بی بی نے چادر یمنی لا کر دے دی، سرکار نے چادر تانی لی اور آرام کر رہے ہیں کہ امام حسن تشریف لائے۔ کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ خوشبو نبوت کی ہے اور شامہ امامت کا ہے، اسے سونگھنے کے لیے خاص شامہ چاہیے۔ کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ فرما دیتی نا کہ آرام کر رہے ہیں، فرما دیتی کہ بدن میں ضعف تھا، استراحت کے لیے آئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا بی بی نے؟ بی بی بھی جانتی ہیں یہ جائیں گے تو ضعف دور ہوگا۔ اچھا کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے اور یہی سوال کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد امام مولا علی تشریف لائے، کہ مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں ہے۔ اچھا چادر نبی پر تھی تب پوری اتری۔ بھائی زبان کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہم محاورتاً کہتے ہیں چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ ہم محاوروں میں کہتے ہیں کہ بھائی جتنی چادر ہو نا اتنے پیر پھیلاؤ، چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ یہاں پر چادر کیسی ہے؟ جو ایک آئے تو اس پہ پوری، دو آ جائیں اس پہ پوری، 5 آ جائیں اس پہ پوری۔ بھائی نبی مکرم کی چادر شب ہجرت لی تھی علی نے، علی بھی پیر چادر دیکھ کر ہی پھیلا رہے ہیں۔ فضائل جو سننے آئے تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کریں، تھوڑی گردن ہلاتے رہے تاکہ میری بات بھی آگے جاتی رہے۔ بات یہ ہے کہ جب چادر میں آ گئے نا تو بی بی ام سلمہ نے امت اسلامیہ پر احسان کیا۔ بی بی ام سلمہ نے امت مسلمہ پر احسان کیا، چادر میں جانے کی کوشش کی۔ اگر بی بی نے چادر میں جانے کی کوشش نہ کی ہوتی جی، اور سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کر نہ فرمایا ہوتا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو، تو یہ کیسے طے ہوتا کہ زوجہ ہے، بچے؟ یہ بی بی کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے۔ اور پھر نبی نے دعا فرمائی، اور پھر حتیٰ کسی کو اور بھی شوق ہوا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ جبریل نے چادر، دیکھیں چادر مادی ہے یا نہیں؟ جبریل مجرد ہے یا نہیں؟ جبریل روحانی مخلوق، چادر مادی مخلوق۔ یہ کیسے سب تصور کیا جائے گا کہ مجرد مخلوق مادی ظرف میں جا رہا ہو؟ مجرد مخلوق ہے، نور ہے، یہ چادر مادی ہے، یہ جبریل کا اس میں جانا آنا بتا کے کیسے سمجھیں گے؟ سوائے اس کے کہ مانو جو چادر میں ہے وہ بھی نور ہے۔ بھائی آپ کی سماعتیں کچھ بہتر ہوئی ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے علی نے چادر دیکھ کر پیر پھیلائے یا چادر نے علی کو دیکھ کر؟ اب وہ جو ایک دن پہلے چادر میں آئے تھے، حدیث صاحب، وہ جو ایک دن پہلے چادر میں آئے تھے، سرکار نے میدان میں لا کر دکھا دیا کہ یہ ہے جو چادر میں آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آیہ تطہیر کا نزول بھی عید اور مباہلے کا دن بھی عید، اور جب مباہلے کے لیے لے کر پہنچے سرکار تو کہیں تو علم لینے کی آرزویں تھیں، یہاں مباہلے میں جانے کی ایک بھی آرزو نہیں ملی۔ نہیں میری بات نہیں گئی، کہیں نہیں ملا کہ صاحب ہمیں بھی لے چلیے، اس لیے کہ کل جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔ زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا۔
مگر وہ بھی نہیں ہے موبائلے میں. میرے مولا نبی فرماتے زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے کا, آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے پر, مگر وہ بھی مباہلے میں نہیں گئے, اس لیے کہ سچا ہونا اور ہے, جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے. ہر سچا جھوٹے پہ لعنت نہیں کر سکتا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے کسی اور موقع پر اس مطلب کو روشن کیا جائے بچوں کے اوپر. لیکن اتنا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ بی فرماتی ہیں فلم تملنا, جب ہم کامل ہو گئے, جب ہم کامل ہو گئے, اجزاء کی صورت میں تھے, جب جڑ گئے تو کامل ہو گئے, اور جب کامل ہو گئے تو جبریل بھی نہیں پہچاننا کہ کون ہے. یا رب ومن تحت النساء, یا اللہ اس چادر میں کون ہے, تمہیں نہیں پتا کون ہے, تم نہیں جانتے جبریل امین علیہ السلام کے کون ہے. عجب نہیں, آواز آئے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں, جب ایک ہو جاتے ہیں تو پہچاننے میں نہیں آتے. جو پہچاننے میں نہ آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. فتمت ان معرفت, جس کی معرفت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جی کیا فرمایا, ہم فاطمہ تو, بھائی جملہ پورا ہے, رک جائیے یہاں پر, بات پوری ہے. ہم فاطمہ, یہ سب فاطمہ, ان سب کی حقیقت فاطمی ہے, اور حقیقت فاطمی یعنی جن کی معرفت ناممکن. اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں, کچھ پڑھے لکھے لوگ زیادہ بھی بیٹھے ہیں, مجلس کے بعد کوئی روک لے گا کہ جب معرفت ہی ممکن نہیں ہے تو تقریر کیوں کر رہے تھے آپ, تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں اور ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے, بھائی گردن ہلاتے رہیے گا, ہمیں کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے, ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر اترنے کے لیے تو ملک مقرب چاہیے, نبی مرسل چاہیے. ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ ذرا سے فضائل کے نئے پہلو نکال کر لے آئیے, نئے زاویے نکال کر لے آئیے. ہر جگہ تو تحقیق اور تدبر اور تفکر کا حکم ہے, مگر فضائل میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے, فضائل میں تدبر نہیں ہونا چاہیے, فضائل میں زاویوں کو اور پہلوؤں کو نہیں نکالنا چاہیے. اور اگر آپ نکال کر لے آئے تو پھر آپ ہیں اور تلوار ہے, اور پھر گردن ہے آپ کی اور چاقو ہے ہمارا. جی یہ کیا بات ہوئی, جو سامنے کی باتیں ہیں, اب مثلا چند باتیں شاید بعض دوستوں کے لیے کوئی پیغام ہو, جو سامنے کی باتیں وہ بھی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. وہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ یہ لائف نشر نہیں کروائی ہے, جی ہم معاف کیجیے گا بھائی, آپ ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے ہو جائے, کیونکہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا رہا ہوں. جی ہم ان 25 لوگوں کی وجہ سے جن کے لائف چینل چل رہے ہیں, ان کی وجہ سے سنگین باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں, گہری وزنی باتیں کرنے سے ہم گھبراتے ہیں, کیونکہ یہ لائف پہنچا دیں گے, اور جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کے بعد سمجھے گا کیسے.